تمہاری ساری عبادتیں ایک دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی اگر تمہارے اپنے ماں باپ تم سے خوش نہیں ہوئے تو۔ سوچو، نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، دعائیں بھی مانگی، لیکن گھر کے اندر ماں کی آنکھیں نم تھیں، باپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اور بڑے تمہارے رویے سے تنگ آ چکے تھے۔ اگر یہ سچ ہے تو ڈر جاؤ، کیونکہ آج بہت لوگ انجانے میں ایک ایسا گناہ کر رہے ہیں جو ان کی ساری نیکیوں کو کمزور کر سکتا ہے۔ ذرا اپنے گھر کا ماحول یاد کرو، کبھی ایسا ہوا ہے ماں نے آواز دی ہو اور آپ نے اریٹیشن میں جواب دیا ہو، باپ نے سمجھایا ہو اور آپ نے کہا ہو آپ کو کچھ نہیں پتا، یا پھر کسی بڑے کی بات بیچ میں کاٹ دی ہو، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہو اور بعد میں دل نے کہا ہو شاید مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اب ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ سوچئے، یہ صرف اخلاق نہیں، امت کی پہچان ہے۔ یعنی ایک سچا مسلمان کون؟ جو چھوٹوں پر شفقت کرے اور بڑوں کا احترام کرے۔ لیکن آج لوگ فیشن سیکھ رہے ہیں، کمیونیکیشن سیکھ رہے ہیں، بزنس سیکھ رہے ہیں، لیکن ادب، اخلاق، بڑوں کی عزت دھیرے دھیرے زندگی سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ ذرا یاد رکھو، جس گھر میں بڑوں کی عزت ختم ہو جائے اس گھر سے برکت بھی اٹھنے لگتی ہے، کیونکہ ماں باپ صرف رشتے نہیں ہوتے، وہ آپ کی زندگی کی رحمت ہوتے ہیں۔ ان کی دعا قسمت بدل سکتی ہے اور ان کا ٹوٹا دل انسان کو اندر سے توڑ سکتا ہے۔ اب خود سے ایک سوال پوچھو، آخری بار آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے بات کب کی تھی؟ آخری بار کسی بڑے کی بات چپ ہو کر کب سنی تھی؟ یا اب ہر بات میں آرگیو کرنا، ہر بات میں غصہ کرنا، ہر بات میں ایگو آ جانا عادت بن چکا ہے؟ اگر ہاں تو رک جاؤ، کیونکہ جس انسان کے اخلاق خراب ہو جائیں اس کی عبادتیں بھی اثر کھونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، ادب صرف کلچر نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور بد اخلاقی صرف بیہیویئر نہیں، کئی بار بہت بڑا گناہ بن جاتی ہے، کیونکہ جس زبان سے تم اپنے بڑوں کا دل دکھاتے ہو اسی زبان سے پھر دعا بھی مانگتے ہو، اور پھر انسان سوچتا ہے میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آج احساس ہو گیا ہے تو سب بدل سکتا ہے۔ آج سے 3 کام شروع کرو۔ پہلا، ماں باپ یا کسی بڑے کی بات بیچ میں کاٹنا بند کرو۔ دوسرا، ان سے بات کرتے وقت آواز نرم رکھو، کیونکہ نرمی انسان کو چھوٹا نہیں بناتی بلکہ اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تیسرا، اگر کبھی دل دکھایا ہو تو جا کر معافی مانگ لو۔ ہاں، نفس ٹوٹے گا، ایگو ٹوٹے گا، لیکن یہی اصلی طاقت ہے۔ یقین مانیے، جس انسان نے اپنے اخلاق سدھار لیے اس کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں بڑوں کی عزت ہوتی ہے اس گھر میں رحمت خود چل کر آتی ہے۔ اب آخری بات، اگر اس ویڈیو کے دوران آپ کو اپنے ماں باپ یا کسی بڑے کا چہرہ یاد آیا ہے تو سمجھ جائیے اللہ ابھی بھی آپ کو موقع دے رہا ہے۔ تو آج فیصلہ کیجئے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں پر رحم کرنا ہے، اور اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے۔ اور کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ مجھے ادب اور اچھا اخلاق عطا فرما، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، کیا پتا آپ کی وجہ سے کسی گھر میں سکون لوٹ آئے، کسی ماں باپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ کی آخرت بن جائے۔